بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غمس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسرور ميدانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما وزيرة الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه أولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا. موضوع سخن کربلا کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کی حکمت عملی. اس انداز میں ہمیں ائمہ اطہار سے کئی مداخلے کو نظر آتے ہیں. وہ اہم چھوٹے موٹے واقعات اور حادثات کہ جو اس دور کے اندر رونما ہوئے، جو در حقیقت دیکھا جائے تو کربلا کے بعد کا مدینہ. آپ کے سامنے گزشتہ دو مجالس کے اندر جن باتوں کو پیش کیا، اگر بہت ہی مختصراً اسے ریکیپ کیا جائے، تھوڑا سا ریوائنڈ کیا جائے، تو سب سے پہلے ایک مشکل طبعاً یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، یہ چاہنے والوں کی نسبت سے ایک مشکل دور تھا کہ ایک یہ شبہ آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد کون امام ہے. آیا محمد حنفیہ امام ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، یا امام زین العابدین علیہ السلام کے، جس کے حوالے سے وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس کے بعد تاریخی اعتبار سے یزید کے تلخ ترین سیاہ ترین دور کو دیکھا جائے تو تین بڑے بڑے ظلم جو یزید نے اپنی زندگی کے اندر اپنے دور حکومت کے اندر کیے. سب سے پہلا واقعہ کربلا، اس کے بعد واقعہ ہرہ جو
مدینہ کی کچھ قریب کا ایک علاقہ ہے جس کے نتیجے کے اندر مدینہ کے اندر خون ریزی ہوئی اور وہ تمام واقعات واقع سماعت فرمائے. اور تیسرا اہم ترین واقعات جو اس دور کے اندر رونما ہوا یزید کی مرد سے پہلے وہ تھا مکے اور خانہ کعبہ میں خون ریزی. اس کے بعد 64 ہجری کے اندر یزید وزیر جہنم ہوتا ہے اور اس کا بیٹا آتا ہے, وہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا اور بالآخر مروان اور باقی بنو امیہ کے لوگ اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں یزید کے بیٹے. اور پھر مروان کے مشورے سے, ابن زیاد کے مشورے سے یہ بات طے پاتی ہے کہ اب مروان اس خلافت کے عہدے کو سنبھالے گا اور اپنے آبا و اجداد کی سیرت پر چلتا رہے گا, اور جہاں کہیں بھی علی اور اولاد علی نظر آئیں گے, جہاں کہیں بھی ممبر سے امیر المؤمنین کی فضیلت بیان کی جائے گی, اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا. یہ ان باتوں کا خلاصہ تھا کہ جو آپ کے سامنے پیش کی. اس دور کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ جیسا کہ کل بیان کیا کہ امام اس سخت ترین دور کے اندر جو زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں, خاموشی کی زندگی, سائلنٹ لائف. تاریخ نے نقل نہیں کیا کہ ایک واقعات اور حادثات کے مقابلے میں امام علیہ السلام کا کوئی خاص موقف نظر آتا. ایک روایت ہے جو کل آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ, کہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے آ کر کہا کہ مولا یہ سب ہو رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے. انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر اس کو ذکر کروں گا. صرف ایک روایت میری نظروں سے گزری کہ جس کے اندر کچھ لوگوں نے آ کر سوال کیا امام سے کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. آپ اس انداز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت بات کی بات ہے, اس لیے میں کل ذکر کروں گا. یعنی اس دور کی بات نہیں ہے کہ جب مکہ مدینہ تاراج ہو رہا ہے, سرکوبی کی جا رہی ہے, نہیں, بلکہ یہ مروان کے بیٹے عبد الملک کے مرنے کے بعد کی بات ہے. تو لہذا امام زین العابدین علیہ السلام اس سیاہ ترین دور کے اندر زندگی جس انداز میں گزار رہے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صحیفہ کاملہ, توفل صحیفہ کاملہ, رسالت الحقوق, مومنین کے حقوق, مومنین کی مشکلات کو دور کرنا, اور اسی انداز کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے. کل ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی اور بات وہیں پر تمام ہو گئی. اور ایک اہم چیز جس کی طرف توجہ دلانی تھی, لیکن کل چونکہ وقت اتنا تنگ تھا اور میں ویسے ہی آپ لوگوں کا وقت زیادہ لے چکا تھا, کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آج اور کل جبران ہو جائے. لیکن ایک بات جو رہ گئی وہ یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام جس انداز کے اندر لوگوں کو امداد کیا کرتے تھے, جس انداز کے اندر لوگوں کی حاجت روائی کیا کرتے تھے, وہ انداز کون سا انداز تھا؟ وہ انداز تھا مخفیانہ انداز, وہ انداز تھا سری انداز, وہ انداز تھا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. اس پر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, تو نتیجہ تک یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس کے بعد فوراً دریا پہ ڈال دیتا ہے کہ فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹویٹر جو بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ آپ آ کر سوال کریں گے کہ مولانا صاحب یہ آپ نے بات تو کہہ دی, لیکن اتنے سارے علماء کرام ہیں کہ جو اپنی مجالس سے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں, فیس بک پر ڈالتے ہیں, بہت سارے اچھے کام بھی ان پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں, تو کیا مطلقاً اس پر کوئی بھی چیز شیئر کرنا غلط بات ہے؟ اس بات کا جواب ضروری ہے. لہذا عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے جو مقام ہے وہ مقام شک ہے, ایک باریک سی لائن ہے, ایک بہت ہی باریک سی لائن ہے کہ جسے روایات کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو ریا اور خلوص ہے نا, اس ریا اور خلوص کے درمیان کتنا فرق ہے کہ اگر ایک اندھیری رات کے اندر ایک سیاہ دھاگے پر ایک سیاہ چونٹی چل رہی ہو, کیا محسوس ہو سکتا ہے کہ وہ چونٹی چل رہی؟ بالکل اسی انداز کے اندر ریا انسان کے اعمال کے اندر داخل ہو جائے.
لہذا بات یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو بھی چیز شیئر کی جائے گی وہ غلط ہی ہے، نہیں، بہت سارے اچھے مقاصد بھی ہیں اس کے، بہت سارے اچھے استعمالات بھی ہیں اس کے، بہت سارے اچھے یوٹیلائزیشن بھی ہیں ان پلیٹ فارمس کے. کل کو آپ دیکھیں گے مولانا صاحب کی بھی تو یوٹیوب پر ویڈیو آ رہی ہے، تو بڑی تقریر کر رہے تھے کہ جو ہے یوٹیوب پر نہیں ڈالنا چاہیے اور فیس بک پر نہیں ڈالنا چاہیے، تو یہ تو سب اس کا مطلب غلط ہو رہا ہے. مشکل یہاں پر ہے کہ بین و بین اللہ سے فیصلہ کرنا کہ آیا یہ کام حب، ریاست، لائکس، فیگرز، فالوئنگ، اس کے پیچھے کیا جا رہا ہے یا قربت اللہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہے. اس میں آپ کی نسبت سے ججمنٹل نہیں ہو سکتا، آپ میری نسبت سے ججمنٹل نہیں ہو سکتے کہ یہ کام آپ نے کیسے کر دیا. یہاں پر میں اور پروردگار، لہذا ان پلیٹ فارمس کو استعمال کیا جائے بہترین انداز کے اندر کیا جائے. لیکن اس بات کی طرف متوجہ رہنا بہت ضروری ہے کہ ریا اور خلوص کے درمیان جو خط ہے، وہ جو لائن ہے، وہ بہت ہی باریک ہے کہ انسان کب اس لائن کو کراس کر دیتا ہے انسان کو اس بات کی خبر نہیں. لہذا اگر انسان متوجہ ہے اور اس کی علامات بیان کی علماء نے کہ یہ دیکھیں کہ اس کے دل کے اندر خوشی آ رہی ہے، اچھا اتنے فالوورز ہو گئے، اتنی لائکس ہو گئی، اتنے ویورز ہو گئے، اتنا پیسہ بنا لیا، اتنا یہ کر لیا، کیا اس سے محبت آ رہی ہے دل میں، خوشی ہو رہی ہے دل کے اندر، ہاں اب اور آگے جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کہیں چھوٹا چلا جا رہا ہے. اب ضرورت ہے کہ تھوڑا ریمائنڈ کرو، دیکھو کہ تم کہیں اور تو نہیں چلے گئے. ہاں استعمال کرو ان چیزوں کو، پروردگار کی قوم کے لیے استعمال کرو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ چیزیں پروردگار سے دوری کا سبب بن جاتی ہے تو ہمارے دنیا کے خسارے کا سبب بھی بن جائے گی اور آخرت کے خسارے کا سبب بھی بن جائے گی. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد. تو آپ کے سامنے یہ ایک اہم بات تھی کہ جس کو پہلے ادھر چھوڑ دیا تھا، میں نے چاہا کہ اسے مکمل کروں. اور گفتگو یہاں تک پہنچی کہ مروان اس دنیا سے چلا گیا تھا اور اس کے بعد مروان کا بیٹا عبد الملک ابن مروان خلافت پر آ گئے. یہ سب کے سب صرف 61 ہجری کے بعد 4 سالوں کے اندر 65 ہجری ربیع الثانی کے اندر یہ عبد الملک ابن مروان خلافت پر آتا ہے، اپنے باپ کی کرسی سنبھالتا ہے. اور اس دور کے اندر اسے جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ ہے عبداللہ ابن زبیر سے، کہ جب مروان اس پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا حسین ابن نمیر کے ذریعے سے، تو ہوا یہ تھا کہ حملہ تو کر لیا تھا، سیو بھی کر لیا تھا عبداللہ ابن زبیر، لیکن جب یزید کی موت کی خبر آئی تو اس وقت پھر حسین ابن نمیر بھاگا اور عبداللہ ابن زبیر دوبارہ سے اسی طریقے سے قوت پا چکا تھا. عبد الملک ابن مروان کے لیے 2 شخصیات ایسی تھی کہ جو اسے ٹف ٹائم دے رہے تھے. ایک شخصیت کا اسے پتا تھا کہ یہ اب اگر ان سے بیعت نہ طلب کی گئی تو یہ کچھ بھی نہیں کرے گا. لہذا ایک کام کیا گیا اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک کیا گیا. وہ کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا منع کر دیا، اس کے بعد کسی نے آ کر امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے کیا کہا، مثلی لا یبایع. وہ سمجھتے تھے کہ مثلی کا مطلب کیا ہے. ہم اور آپ اپنے آپ پر تصدیق کر رہے ہوتے تو سمجھ رہے تھے کہ امام ہے جو بیعت نہیں کر سکتے. لہذا آپ دیکھیے تاریخ کے اندر ولی عہدی تک کا کہا گیا، ولی عہدی آفر کی گئی کہ آپ ہمارے بعد آ جائیے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہمارے ہاتھوں پر بیعت کریں. یہ تھا امام حسین علیہ السلام کا مجملہ کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا چلتا ہے. لہذا انہیں اس بات کا تو احساس تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے اگر بیعت کا مطالبہ نہ کیا جائے تو ان کی جانب سے ہمیں ویسی مشکل نہیں ہو سکتی ہے جیسی عبداللہ ابن زبیر کھڑی کر سکتے ہیں. لہذا سب سے پہلی کوشش انہوں نے کی کہ عبداللہ ابن زبیر کو اس طریقے سے سیل کیا. اب جب یہ حاکم بنا عبد الملک ابن مروان، تقریباً 21 سال اس نے حکومت کی ہے، خلافت کی ہے. کون سی ہجری سے؟ 65 ہجری سے 86 ہجری تک، 65 سے 86 ہجری تک.
21 سال بنتے تھے. 21 سال اس کے دور خلافت ہے اور یہ پورا بھی پورا دور خلافت وہ ہے کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی ہے. اس نے آتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا وہ کیا کیا کہ وہ افراد کے جو اس کے گورنر تھے پچھلے ان سب کو معزول کیا اور ان افراد کو گورنر بنایا کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام پر بغض میں اتنے زیادہ پکے تھے, اتنا زیادہ بغض ان کے دلوں میں پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ نام علی جس کے منہ سے نکل آتا تھا اسے قتل کر دیا. جس میں سے اول ترین شخص جو تھا وہ تھا حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف یقیناً آپ لوگوں نے ان کا نام سن رکھا, اس شخص کا, اس ملعون کا نام سن رکھا, حجاج ابن یوسف, کہ جسے عراق کی پوری سلطنت کے اندر گورنر کے طور پر عبد الملک نے مروان نے چنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور بھائی تھا اس کو چنا اور کچھ اور لوگ تھے کہ جن کو چنا اپنے نام بس کرتے ہوئے چل رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور باتیں مکمل کرتی ہیں. عبد الملک ابن مروان نے حسین ابن نمیر کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا کہ کسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر کا خاتمہ کیا جائے تاکہ یہ سورج ختم ہو جائے کہ اب عبداللہ ابن زبیر مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور یہ کام کر سکتا ہے شاید کہ ہماری حکومت کو خطرہ ہوگا. لہذا حسین ابن نمیر کی سربراہی میں بھیجا عبداللہ ابن زبیر. اب عبداللہ ابن زبیر کی قوت کو ختم کر دیا. اب جیسے ہی حسین ابن نمیر چلا تو وہاں پر عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مختار تھے کہ جنہیں عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو, کیونکہ مختار کوفے کی ایک نامی گرامی شخصیت تھی, اور اپنی بہادری کے اندر بھی بے مثال تھی اور بہت سارے لوگ بھی تھے جو مختار کے ساتھ تھے. لہذا عبداللہ ابن زبیر نے کہا مختار سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم یہ جو عبد الملک بن مروان کی جانب سے نمائندہ آیا ہے حسین بن نمیر اسے زیر کر دیں اور اس خطے کے اندر یعنی مکہ مدینہ کوفہ عراق کے باقی علاقوں کے اندر ہماری قوت اسی طریقے سے برقرار ہے, کیونکہ اگر یہ قوت ایک بار چلی گئی تو اس کے بعد پھر یہ بنو امیہ کے پاس ہی رہنے والی. مختار نے کہا کہ ہاں میں تمہاری حمایت کروں گا, تمہارا ساتھ دوں گا, لیکن کنڈیشنل, ایک شرط کے ساتھ, وہ یہ کہ اگر ہم غلبہ پا جاتے ہیں تو اس کے بعد تم یہ حکومت امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کرو. یہ تمام کی تمام قوت اور یہ تمام کی تمام گورنری امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد. عبداللہ ابن زبیر چونکہ اس وقت تو مشکل کے اندر گرفتار پتا تھا کہ اگر مختار نے ساتھ نہیں دیا تو میں زیر ہو جاؤں گا, لہذا مختار کی اس کنڈیشن کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ ہاں میں ساتھ دیتا ہوں اس شرط کے. پھر عبداللہ ابن زبیر اور مختار ایک دونوں نے مل کر جنگ کی اور حسین ابن نمیر کو زیر کر دیا, حسین ابن نمیر کو پسپا کر دیا. حسین ابن نمیر اپنی فوج کے ساتھ جو بہت بڑی فوج لے کے آیا تھا پیچھے بھاگ گیا. عبد الملک ابن مروان کے بعد دوبارہ شام. وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگر اس کنڈیشن پر مختار نے حمایت کی تھی کہ اگر ہم جنگ جیت گئے اور ہم نے حسین بن نمیر کو پسپا کر دیا تو جو قوت حاصل ہوگی وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کر دی جائے گی. لیکن جیسے ہی حکومت ملی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اب تو وہ جیت گیا, کنٹرول آ گیا اس کے پاس, تو اس نے مختار کی شرط کو نہیں مانا, رد کر دیا. یہاں تک کہ یہ کام بھی کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ نہ ہونے پائے کہ مختار محمد حنفیہ کے پاس چلے اور مختار کو قید کرنے کی کوشش کی. لیکن بلازم مختار جان چھڑاتے ہوئے محمد حنفیہ کے پاس چلے گئے. تو آپ دیکھیں کہ کیا ان حالات کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام زین العابدین علیہ السلام کوئی جگہ رکھتے تھے؟ کل کو روایت میں پیش کروں گا کہ جب لوگ آئے اور انہوں نے آ کر امام سے کہا کہ آپ کیوں آگے نہیں بڑھتے, اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, اتنا ظلم و جور ہو رہا ہے, آپ کیوں آگے نہیں بڑھتے. یہاں پر رک کر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ دیکھیے
سلیمان ابن سرد خدائی کی جن کا کل تذکرہ آیا، جو سب سے پہلے شخص تھے کہ جنہیں توابین کا لشکر کہا گیا، سب سے پہلی تحریک تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خون کے لیے اٹھی. سلیمان ابن سرد خدائی کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک قول یہ ہے کہ وہ کوفے کے اندر قید تھے، اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے سکے. لیکن ایک اور قول یہ ہے کہ نہیں، وہ کوفے کے اندر قید نہیں تھے بلکہ وہ توبہ کر رہے تھے در حقیقت، اور اس انداز کے اندر امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام تھے. بعد نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ قید تھے اور توابین سے اس لیے کہا گیا تاکہ لوگوں کو توبہ کرنے کا موقع مل جائے، اور وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اس لیے توابین کہا گیا. بہرحال اس گفتگو میں مجھے نہیں جانا. کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو شخصیات تھی، جو کربلا کے بعد کی شخصیات جن کے حوالے سے ڈیبیٹ ہے، سلیمان ابن سرد خدائی، ابراہیم ابن مالک اشتر، جلال، سب کے اعتبار سے الگ الگ ڈیبیٹ ہے، سب کے اعتبار سے الگ الگ گفتگو ہے. بعض کے اعتبار سے روایات ائمہ اطہار علیہ السلام موجود ہے، مجھے اس کی سند اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنا آئیڈیل اور ہیرو کسے بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں. آیا ان شخصیات کو بنایا ہوا ہے جو ڈیبیٹیبل ہے، یا ان شخصیات کو بنایا ہوا ہے کہ جن کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا جب ان کی قبر پر جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. درود پڑھ دیجیے ایک مرتبہ محمد اور آل محمد کی. غیر معصوموں میں صرف دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے زیارت نامے ہم تک آئے ہیں. غیر معصومین میں صرف دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے زیارت نامے ہم تک آئے ہیں. ایک جناب معصومہ قم ہے اور ایک جناب ابوالفضل عباس ہے. کمپیریزن بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جذبات، شجاعت، بہادری، لڑنا، محبت اور خلوص، صرف ان چیزوں کو دیکھ کر ہم رول ماڈل بنا لیا کرتے ہیں، ہم پرسنالٹیز کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہی سب کچھ ہے. جبکہ اس مقام پر جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے کہ انسان محبت بھی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ہوش مندی ایسی ہو کہ اگر یہ بتائیے کہ سلیمان ابن سرد خدائی سے کم بہادر تھے کہ حضرت ابوالفضل عباس؟ کیا جناب مختار سے کم بہادر تھے حضرت ابوالفضل عباس؟ کیا ابراہیم ابن مالک اشتر اور حضرت عباس کا کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن بتلائیے کہ کربلا کے اندر حضرت ابوالفضل عباس کا کردار کیا تھا؟ میں یہاں کریکٹر ایسوسیشن نہیں کر رہا ہوں. قطر وہ افراد انشاءاللہ پروردگار کے نزدیک آج پائیں گے، اور بعض روایات ہیں کہ جن کے اندر انہیں معذور قرار دیا گیا ہے، لیکن جو چیزیں جس جگہ پر ہیں انہیں اپنی جگہ پر رہنے دیا جائے. جو شخصیات جس مقام پر ہیں انہیں ان کے مقام پر رہنے دیا جائے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں انہوں نے بھی بہادری دکھائی، یہ بھی بہادری دکھا رہے تھے، وہ بھی شجاعت کرتے تھے، لہذا یہ سب کے سب سلوگن تھے کس چیز کے لیے؟ یہ سب کا سب سلوگن تھے کہ بس آپ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے جنگ لڑنا. نہیں، یہ اس چیز کا سلوگن نہیں ہے. ابوالفضل عباس اطاعت کا سلوگن ہے. ابوالفضل عباس کس ہستی کا نام ہے؟ لعن اللہ من جہل حقا واستخف بحرمتہ. پروردگار اس پر لعنت کرے کہ جو آپ کے حق سے جاہل ہے، جو آپ کے حق کو پہچانتا نہیں ہے، پروردگار اس پر لعنت کرے. اور کس پر لعنت کرے؟ لعن اللہ من استخف بحرمتہ. جو آپ کے احترام کو ہلکا سمجھتا ہے، آپ کے ادب میں کمی کرتا ہے. یہ بتلائیے کہ جو لعنت جو ملعون ہو پروردگار کے نزدیک، کیا اسے شفاعت نصیب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. چلیے وہ روایت جو آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ان شفاعتنا لا تنال من استخف الصلاۃ.
ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہو سکتی کہ جو نماز کو خفیف سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اسے شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا تقابل کیجئے، آپ حضرت ابوالفضل عباس کس مقام پر ہیں؟ نماز کو ہلکا سمجھنے والے کی بھی شفاعت نہیں ہو سکتی ہے، اور جو ابوالفضل عباس کے حق کو کم سمجھتا ہے اس کی بھی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات ہم لوگ خلوص میں، بعض اوقات ہم لوگ محبت میں ایسے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض ویڈیوز میں دیکھتا ہوں کہ ہم جیسے افراد ہیں یا ہم سے تھوڑے سے اوپر افراد ہیں، حتیٰ امامہ لگائے ہوئے افراد، نوحہ چل رہا ہے جناب ابوالفضل عباس کا اور تصویر ہے کسی اور، اس بندے نے خلوص کے اندر یہ کام کیا، میں اس کی نیت پر شک نہیں کر رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ابوالفضل عباس صرف بہادری اور ان چیزوں کا سلوگن نہیں تھے کہ جنہیں ہم نے بنا دیا۔ ابوالفضل عباس اطاعت کا سلوگن تھے۔ کون تھے ابوالفضل عباس؟ جب حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام اجازت لینے کے لیے آئے تھے نا، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا۔ کیا جملہ کہا تھا؟ ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی، انت یا اخی ارکب بنفسی۔ ہم کہتے ہیں زیارت کے اندر جملہ کیا کہتے ہیں؟ بے ابی انت و امی، ہے نا؟ زیارت امام حسین میں جملہ کہتے ہیں بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ارکب بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان آپ پر قربان ہو جائے، سوار ہو جائیے۔ سمجھیے ابوالفضل عباس کسے کہتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی جانیں جس پر قربان ہو جائے اسے سید الشہداء کہتے ہیں۔ سید الشہداء کی جان جس پر قربان ہو جائے اسے ابوالفضل عباس کہتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے، انسان دیکھنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے انسان کو کہ وہ کیا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ کون سی سوسائٹی کریٹ کر رہا ہے، وہ کون سا کلچر ہے جو کریٹ کرنے جا رہا ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، اب وہ سوچ سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا یہ کام، وہ بس ویسے ہی مواد لگا رہے کہ چلے ہم شیعوں کی جو ہے وہ تھوڑی بات ہو جائے گی اور پیغام پہنچ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو صحیح انسان کر کیا رہا ہے، اس کے ساتھ کس کو میچ کر رہا ہے؟ پہلا تو سب سے پہلا معرکہ جو تاریخ کے اندر پیش آیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سلیمان بن سرد خزائی۔ دوسرا اہم ترین معرکہ جو پیش آیا وہ جناب مختار۔ جناب مختار، اب مجھے جناب مختار کی سیرت نہیں پڑھنی اور نہ وہ واقعات پڑھنے کے کس طریقے سے جناب مختار نے بدلا نہیں، میں آگے گزر جاؤں گا، صرف اشارہ کر دیں۔ جناب مختار نے حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کے ساتھ مل کر اس پورے واقعے کو انجام تک پہنچایا اور قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ کیا۔ اس کے بعد جب ان تمام کا تمام واقعہ مکمل ہو گیا اور مختار ایک مرتبہ دارالعمارہ میں موجود تھے، اب چونکہ کوفے کے اندر اور مکہ اور مدینہ کے اعتبار سے عبداللہ ابن زبیر وہ ابھی بھی اپنی قوت برقرار رکھے ہوئے، کیونکہ آپ نے سنا کہ وہ واقعہ کس انداز میں ہوا کہ مختار کے ساتھ کنڈیشن لگائی گئی، لیکن اس کنڈیشن پر عبداللہ ابن زبیر پورا نہیں ہوا۔ نتیجتاً عبداللہ ابن زبیر دوبارہ قوت پکڑ گیا اور اس قوت کو حاصل کرنے کے بعد مختار مشکل سے جان چھڑاتے ہوئے محمد حنفیہ کی طرف گئے۔ اس کے بعد محمد حنفیہ، اس کے بعد جب موقع ملا مختار کو، تو مختار نے یہ سارا کے سارا انتقام لیا مالک ابراہیم ابن مالک اشتر کے ساتھ مل کر۔ لیکن یہ سارا کے سارا انتقام لینے کے بعد جب عبداللہ ابن زبیر نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب مختار قوت میں آ رہا ہے، تو اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے بھائی مصعب ابن زبیر کی سربراہی میں ایک لشکر کیا۔ مصعب ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کا بھائی، یہ اسی زبیر کا بیٹا، اس کا تذکرہ کر دیا، اور اس لشکر کی سرداری جو تھی وہ ایک شخص کو دی کہ جو کون تھا؟ محمد ابن اشعث ابن قیس۔ یہ کون تھا محمد ابن اشعث ابن قیس؟ اشعث سے آپ کے ذہن میں کوئی نام آیا ہوگا، جعدہ بنت اشعث، کہ جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔
امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جودہ بنت اشد. یہ اسی کا بھائی تھا محمد ابن اشد. آپ کو سمجھ میں آیا؟ دیکھیے بنو امیہ کہاں تک چلی آ رہی. وہ جملہ بھی یاد آیا ہوگا کہ جب کربلا کے میدان کے اندر بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تو اس خون کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں کہ جو علی نے خیبر و خندق میں کیا, ان تلواروں کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں کہ جو علی نے خیبر و خندق میں چلائی. تو یہ بغض بالکل وہاں سے چلتا ہوا آ رہا تھا اور آخر تک چلتا رہا. محمد ابن اشعث ابن قیس کے ساتھ مصعب ابن زبیر یہ دونوں لشکر کو لے کر آئے اور اس کے بعد مختار سے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, یا تو ہتھیار رکھ دو یا جنگ کرنا چاہتے ہو تو جنگ کرو. مختار نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم جنگ کریں. کئی ہزار سپاہیوں کے ساتھ مختار نے جنگ کی اور بالآخر کیا ہوا کہ یہ جو مختار کی فوج تھی وہ کچھ پیچھے ہونے لگی اور مصعب ابن زبیر اور اس کا ساتھی جو آیا تھا ساتھ میں محمد ابن اشعث ابن قیس, ان دونوں نے غلبہ پا لیا مختار کی فوج. اب مختار اپنی فوج کے ساتھ محصور ہے دارالامارہ. دارالامارہ کوفے کا سمجھیں کہ ایک پارلیمنٹ ہاؤس تھا, پریزیڈنٹ ہاؤس. دارالامارہ آج بھی اگر آپ مسجد کوفہ جائیں گے تو جہاں پر امام علی علیہ السلام کا گھر بنا ہوا تھا, اب کچھ ٹوٹ گیا, ترمیمات ہو رہی اس کی, اس کے پیچھے کی طرف ایک عمارت بنی ہوئی تھی, وہاں پر دارالامارہ ہوئی جو آج بھی چٹیل میدان میں. یہ بیسیکلی دارالامارہ جس کی چھت سے جناب مسلم ابن عقیل گرایا گیا, یہ وہی دارالامارہ. یہاں پر جناب مسلم اور ان کی پوری فوج محصول ہو گئی. 40 دن تک اسی کے اندر بند رہے, کیونکہ اگر باہر نکلتے تو فوج مار ڈالتے. اندر حفاظت کے لیے رہے لیکن ظاہر اندر کتنے دن تک رہ سکتے. بھوک اور پیاس کا غلبہ آیا اور بالآخر دروازے کھلنے پڑے اور بہت سارے لوگ تھے کہ جو بھاگ گئے. صرف چند سردار تھے کہ جو مختار کے ساتھ بچے اور بالآخر مصعب ابن زبیر محمد ابن اشعث ابن قیس کے ساتھ مل کر مختار کو زیر کیا اور مختار کو قتل کر. اس کے بعد مختار کی زوجہ کو بلایا اور کہا کہ یہ بتا اس کے دین پر ہے. کہا کہ میں اسی دین پر ہوں جس دین پر میرا شوہر ہے. اس کو اس کی زوجہ کو بھی پر قتل کر. ایک جملہ ہے جو میں آگے جا کر انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس کے اندر ذکر کروں گا کہ یہ سر جب مستقل اسی طریقے سے دارالامارہ کے اندر آتے رہے تھے نا, ایک کے بعد ایک خلیفہ ہوتا تھا, دوسرے کا سر دکھتا تھا. یہ دوسرا جس کا سر دیکھنے والا جو بیٹھا ہوا ہوتا تھا خلافت پر, کچھ دنوں بعد یہی جو خلیفہ ہوتا تھا اس کا سر رکھا ہوا ہوتا تھا اور خلیفہ بھی اور ہوتا تھا. 5 مرتبہ یہی چیز تکرار ہوئی اسی دارالامارہ کی منزل پر. لہذا کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس خلافت کی پرواہ نہیں کی. کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس خلافت کی باغ دوڑ نہیں سنبھالی. جب بھی سنبھالی زبردستی میں سنبھالی, جب بھی زبردستی میں سنبھالی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جانتے تھے کہ حالات ایسے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو دعا بتلائی گئی وہ کیا بتلائی گئی؟ اللہم عجل لولیک الفرج. فرج کا مطلب کیا ہے؟ فرج کا مطلب ہے آسانی, فرج کا مطلب ہے کشائش, فرج کا مطلب ہے مشکلات کا حل. دعا مانگی گئی کہ پروردگار سے دعا کرو زمانے کے ظہور کی, زمانے کے امام کے ظہور کی. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے امام کا ظہور تمہاری مشکلات کا حل. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد. یہ مصعب ابن زبیر جس نے مختار کو قتل کیا, اس نے صرف مختار کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے اور بھی بہت سارے صحابہ کو قتل کیا, جس میں حجر ابن عدی ابن حاتم تھا کہ جو امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے. اس کے 2 بیٹے تھے, عبداللہ اور عبدالرب. ان دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حذیفہ یمانی جو کہ رسول کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں, ان کے بیٹے تھے عمران. مصعب ابن زبیر نے اسے بھی قتل کیا. یہ اس انداز کے اندر جناب مختار کی شہادت ہو جاتی ہے. پروردگار رحمت نازل کرے جناب مختار. اور اس سیاہ ترین دور کے اندر ایک سیاہ ترین تاریخ جو رقم ہوئی, جو اس سے پہلے کبھی رقم نہ ہو سکی,
وہ تھی حجاج ابن یوسف کے ذریعے سے. یہ انتہائی زیادہ ظالم اور غفار بادشاہ، یہاں تک کہ اس نے مدینے میں دوبارہ وہی کام کروایا کہ جو یزید نے اپنے دور میں کروایا تھا. جس انداز کے اندر مکے میں خانہ کعبہ پر آگ لگائی گئی تھی، منجنیق کے ذریعے سے پتھر برسائے گئے تھے، حجاج کے دور کے اندر دوبارہ سے یہ کام کروایا گیا، اور اس انداز میں کروایا گیا کہ تاریخ نے لکھا کہ لوگ یزید کے کارنامے بھول گئے جب حجاج نے. یہ تھا حجاج ابن یوسف. اس نے 3 جلیل القدر صحابہ کو قتل کیا. حجاج ابن یوسف سب سے پہلے جناب حمیل ابن زیاد، جناب حمیل جو دعائے حمیل پڑھتے ہیں، جو 15 شعبان کو امام علی علیہ السلام نے جناب حمیل کو تعلیم دی تھی. کوفہ کے اندر مزار ہے. اب جناب حمیل موضوع نہیں پڑھنا. جناب حمیل جلیل القدر صحابہ میں سے امیر ہو گئی. جناب حمیل کو 90 سال کی عمر کے اندر شہادت کے درجے پر حجاج نے پہنچایا. دوسرے شخص جناب قمبر، جن کے حوالے سے کل ایک واقعہ ذکر کروں. جناب قمبر امیر المومنین کے ساتھ ہی قتل کرنے والا کون ہے؟ حجاج ابن یوسف. اور تیسرے سعید ابن جبیر، 49 ایئرز کے اندر سعید ابن جبیر 95 ہجری کے اندر حجاج ابن یوسف نے شہید کروا دیا. سعید تابعین میں سے تھے اور جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد خاص تھے تفسیر قرآن کے بارے میں. سعید ابن جبیر جب سعید کو قتل کرنا چاہتے تھے نا، تو ایک مرتبہ سعید کو بلایا گیا. حجاج نے پوچھا کہ تو شقی ابن شقی ہے؟ تو اس وقت سعید نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام سعید رکھا ہے. جانتے ہیں سعید اور شقی کا مطلب کیا ہے؟ سعید کا مطلب ہے خوش بخت، نیک بخت، اور شقی کا مطلب ہوتا ہے بدبخت. وہ در حقیقت سعید کو برا بلا اور دشنام کرنا چاہ رہا تھا. سعید نے کہا میری ماں بہتر جانتی تھی کہ میرا نام. ایسا لگتا ہے کہ شاید سعید اس روایات کی طرف ناظر تھے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے، اور وہ کیا السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. جو سعادت مند ہوتا ہے نا، وہ اپنی ماں کی شکم سے ہی سعادت مند ہوتا ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ شکم مادر سے ہی بدبخت ہوا کرتا ہے. لہذا سعادت مندی اور بدبختی انسان کی ولادت سے پہلے ہی اس کے حصے میں قرار دے دی جاتی ہے. جب یہ جواب دیا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تو فلاں اور فلاں کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو دیکھیے حجاج ابن یوسف دور کون سا دور ہے؟ 95 ہجری کی بات ہے. یعنی بہت سال گزر چکے ہیں ان واقعات کو، لیکن اس کے باوجود حجاج کے دل میں بغض اہل بیت اطہار علیہ السلام کتنا زیادہ، اور بعض کی محبت کتنی زیادہ ہے. کہا کہ فلاں ابن فلاں کے بارے میں کیا کہتا ہے. شہید نے دیکھیے جواب دیا دیا. شہید نے کہا جب جنت یا جہنم میں جاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ وہ کام ہے. تیسرا سوال کیا، کہا کہ یہ بتا کہ باقیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. سعید نے کہا باقیوں نے مجھے وکیل تھوڑی بنایا جو ان کا بتاؤں کہ کیا دوں. اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات سعید کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا. کہا کہ اچھا یہ بتا پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین کون ہے؟ پروردگار سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ سعید نے کہا کہ جس سے پروردگار راضی ہے پروردگار سب سے زیادہ محبت اس کی سے کرتا ہے. کہا کہ اچھا یہ بتا کہ پروردگار سب سے زیادہ راضی کس سے ہے؟ پروردگار کس سے سب سے زیادہ راضی؟ اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہ رہا ہے کہ سعید کے منہ سے کچھ نام نکل آئے، لیکن سعید جواب ہی نہیں دے، کیونکہ دور شدید تغیر کا دور. ایک مرتبہ حجاج نے کہا یہ بتا تو مجھے سیدھے وہ جواب کیوں نہیں دیتا. سعید نے اس کو جملہ کہا کہ میں اپنی زبان سے جھوٹ نہیں کہنا چاہتا، میں اپنی زبان سے جھوٹ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر حق کہا تو گردن اڑا دی جائے گی، اور باطل میں اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتا. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ کہا، اسی موقع پر حجاج نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ذرا اس کی گردن جو ہے سر تک سے، اور اس وقت ہی سعید ابن جبیر کو قتل کر دیا گیا.
اور تواریخ نے یہ بات لکھی کہ 40 دن بھی نہیں گزرے سعید بن جبیر کے قتل کو اور حجاج بن یوسف کے شکم میں اتنا شدید درد ہوا کہ جب طبیبوں کو بلایا گیا تو کہا گیا کہ اس کے شکم میں سانپ اور بچھو ہے. اور سعید بار بار یہ کہتا تھا، حجاج بار بار یہ کہتا تھا کہ مجھے سعید کی آوازیں اپنے کانوں کے اندر محسوس ہوئی. اس انداز کے اندر سعید کا قتل ہوا اور سعید کے قتل ہونے کے 40 دن کے اندر اندر حجاج. تو انتہائی ظالم اور سفاک بادشاہ. اب کچھ باتیں رہ گئی ہیں حجاج کے حوالے سے کہ جو ایک مکالمہ ہے کہ جو جناب قمبر کے ساتھ حجاج اور جناب قمبر کے درمیان ایک مکالمہ، انشاءاللہ اس کو کل عرض کروں گا. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے محمد اور آل محمد. یہ سخت ترین دور جو سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، کیا اس تمام دور کے اندر امام مدینے میں نہیں؟ مدینے میں، بلکہ بعض تواریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس کچھ زمانے کے اندر، تمام زمانے میں نہیں، کچھ زمانے کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام خیمہ لے کر مدینے سے باہر چلے گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ وقت ہے کہ جس وقت میں ان میں سے کسی کا بھی ساتھ نہیں دے سکتا. کیوں؟ پروردگار کا حکم یہ ہے کہ اس وقت سید سجاد نے کیا کرنا ہے. پروردگار کا حکم جو ہے وہ سید سجاد کی حکمت عملی ہے. کیا کرتے ہیں؟ اپنے بابا پر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں جناب سید سجاد؟ جب کوئی آنے والا پوچھتا ہے کہ شہادت تو آپ کی میراث تھی، کہا کہ شہادت تو ہماری میراث تھی. یوسف ایک بیٹا یعقوب کا نظروں سے اوجھل ہوا تھا، علم نبوت سے جانتے تھے کہ زندہ ہے، لیکن اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ارے جس کے 18 یوسف اس کی نظروں کے سامنے سے، اس کے 18 یوسف اس کی نظروں کے سامنے شہید ہو گئے. کہا کہ لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا کہ ہاں شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا بیویوں کا بے پردہ بازار میں جانا بھی ہماری. اللہ اکبر. کسی بھی انسان کے لیے نا، کسی بھی انسان کے لیے 3 سخت ترین مصیبتیں ہیں، لیکن ایک دوسرے سے سخت ہے اور دوسری تیسرے سے سخت. 3 مرحلے ہیں انسان کی مصیبت. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کا مال و زر چھن جائے، انسان اپنے مال کھو دے اور فقر آ جائے. یہ انسان کے لیے مصیبت ہوگی. اس سے امان کی دعا مانگنے کے لیے کہا گیا. دوسری مصیبت جو اس سے سخت مصیبت ہے وہ کون سی مصیبت ہے کہ انسان کی جان چلی جائے، انسان کے اولاد کی جان چلی جائے، انسان کے اقربا کی جان چلی جائے. مال کی مصیبت انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میری جان نہیں جانی چاہیے، میری آل اولاد بچ جانی چاہیے. اور تیسری مصیبت جو اس سے زیادہ سخت ہے کہ انسان اس پر بھی کچھ دیر کے لیے توقف کر لیتا ہے. کون سی مصیبت ہے؟ انسان کی آبرو کی مصیبت. یہ جو آبرو ہے نا، یہ جو آبرو ہے، یہ جو غیرت ہے انسان کی، یہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے. حضرت ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن گئے، صبر کا رمز بن گئے. حضرت ایوب کے صبر کے حوالے سے دعا کی جانے لگی. لیکن جانتے ہیں کہ جناب ایوب نے بہت سارے امتحان دیے. ایک امتحان ایسا تھا کہ جو حضرت ایوب نہ دے پائے تھے.
کون سا امتحان تھا؟ جب عزت اور آبرو کی آزمائش آئی نا تو اس موقع پر جناب ایوب نے کہا پروردگار میں نے بہت سے امتحان دیے، تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ امتحان نہیں دے سکتا۔ اب جملہ سنیے گا، جہاں پر ایوب کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے یہ نہیں سکتا۔ تبریز کے ایک آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں مصیبت پڑھوں گا، شب جمعہ ہے، اپنے دلوں کو کربلا میں لے جائیے، سرکار ابوالفضل عباس کے حرم میں لے جائیے، سید الشہداء کے حرم میں لے جائیے۔ آقا یہ گناہگار غلام آپ کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، ہمارا گناہ اور سے زیادہ تو نہیں ہے آقا، یقیناً یہ گناہ ہماری بخشش کا سبب بنیں گے، روز قیامت شفاعت کا سبب بنیں گے۔ سرکار ابا عبداللہ دل ہمارا تڑپتا ہے کہ کسی طریقے سے کربلا پہنچ جائے، لیکن مقدر نے ساتھ نہ دیا، یہ شب جمعہ ہم یہیں پر موجود ہیں، لیکن اپنے دلوں کو کربلا میں لے جائیے۔ تصور کیجئے کہ ذریع کے سامنے کریں، سب مل کر زیارت کے جملے پڑھتے ہیں شب جمعہ۔ السلام علیک یا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بثنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب مل کر پڑھیے گا، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين۔ تبریز کی ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں سویا اور میں نے خواب میں زمانے کے امام کی زیارت کی، اور کافی دنوں سے میرے ذہن میں ایک سوال گھومتا تھا، میں نے وہ سوال زمانے کے امام کے سامنے رکھا، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ دعائے زیارت ناہیہ کا جملہ ہے لَأَنْتُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا۔ زمانے کے امام فرماتے ہیں سید الشہداء میں آپ پر صبح و شام گریہ کرتا ہوں۔ ہم تو گریہ کر کے تھک جاتے ہیں نا، لیکن ذرا زمانے کے امام کی مصیبت سوچئے، صبح و شام گریہ کرتے ہیں، اور کیسا گریہ کرتے ہیں؟ آنسوؤں کے بدلے خون روتے ہیں۔ وہ عالم کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ مصیبت کون سی تھی جو آپ کو خون رلاتی ہے؟ کہتے ہیں میں نے سوال کیا کیا روز عاشور علی اکبر کی مصیبت تھی جو آپ آج تک خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ زمانے کے امام فرماتے ہیں اگر علی اکبر شہید نہ ہوتے پھر بھی میں خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک مرتبہ عالم نے سوال کیا کیا عباس کے بازو جو کٹ گئے یہ مصیبت آپ کو خون رلاتی ہے؟ ایک مرتبہ زمانے کے امام نے کہا اگر عباس سلامت ہوتے پھر بھی میں اسی انداز میں گریہ کرتا۔ عالم نے کہا میں سمجھ گیا، ارے سید الشہداء کربلا کی ریت پر بہت اٹھے، شیور کا خنجر تھا، کوئی بچانے والا نہ، یہ وہ مصیبت ہے جو آپ خون کے آنسو روتے ہیں۔ ایک مرتبہ زمانے کے امام نے کہا نہیں ذاکر، یہ وہ مصیبت
دربار میں گئی. میرا جی کہتا ہے شاید وہ منظر یاد آتا ہو جب شام کا ایک موقع تھا. ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہو یزید سے کہنے لگا اے یزید ذرا یہ بچی کو مجھے کنیزی میں دے دے. ورحمة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار جواز محمد علیہ پروردگار جواز محمد علیہ محمد دنیا میں جہاں کئی مشیاں لگے آباد ان کی جان مال عزت اور آخر کی حفاظت فرما. پروردگار ہر بیماریاں اور دنیا میں جہاں کئی بیماریاں لگے حال اسلام اور تمام کی مشکلات غیب سے فرما. جو حالت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں پروردگار تو بہتر انداز کے اندر تمام حالتوں کو جاننے والا ہے. تمام کی حاجت روائی فرما. پروردگار جواز محمد علیہ محمد کا تمام مظالم کا انتقام دینے کے لیے زمانے کے امام کے حکم میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان انصار کے شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.